ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اپڈیٹ سنیے۔ 23 مارچ یوم پاکستان وہ دن ہے جب برصغیر کے مسلمانوں نے ایک قرارداد کے ذریعے الگ وطن کے حصول کا سفر شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ عظیم شاعر اور فلسفی علامہ محمد اقبال نے 1930 کے اپنے مشہور الہ آباد خطاب میں یہ نظریہ پہلے ہی پیش کر دیا تھا کہ اسلام کا اپنا معاشی اور معاشرتی نظام ہے جس پر عمل درآمد کے لیے ایک سیاسی نظام ضروری ہے، اور علامہ اقبال نے ہی قائد اعظم محمد علی جناح کو قائل کیا تھا کہ برصغیر میں اسلام کے عملی نفاذ کے لیے مسلمانوں کو الگ وطن کی ضرورت ہے۔ 23 مارچ 1940 میں قائد اعظم نے پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پر مسلم قومیت پر مبنی ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا اور متحدہ ہندوستان کے خیال کی نفی کر دی۔ بھارتی غلامی سے آزادی کی جدوجہد کرتے کشمیریوں کے لیے 23 مارچ کی قرارداد ایک محرک کی حیثیت رکھتی ہے، جبکہ پاکستانی اور کشمیری ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں جن کو کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ بھارت میں مودی کا مسلم مخالف ایجنڈا 23 مارچ 1940 کی قرارداد کی ایک بار پھر تصدیق کرتا ہے۔ بھارت بھر میں اور خصوصاً مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم و جبر نے دو قومی نظریے کی توثیق کر دی ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ خطے میں امن کے قیام کے لیے بھارت کو تعاون اور کشمیریوں کو حق خودارادیت دینے کا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر میں ترال کے دو دیہات میں آج صبح سویرے محاصرے اور تلاشی کی کارروائی شروع کی گئی ہے، جبکہ شوپیاں، سری نگر، بڈگام اور پلوامہ میں گزشتہ روز تلاشیاں لی گئیں۔ سری نگر میں بھارتی فوج کی گاڑی نے ایک کمسن لڑکے کو کچل کر زخمی کر دیا۔ بھارت میں CBI نے بھارتی فوج کے 17 افسران کے خلاف کرپشن کے مقدمات درج کیے ہیں۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ 23 مارچ یوم پاکستان جہاں اہل پاکستان کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث ہے تو وہیں اس عہد کی تجدید کا دن بھی ہے جس میں یہ پیغام واضح ہے کہ اہل کشمیر کی آزادی تک ان کی مدد و حمایت جاری رہے گی۔ واضح رہے کہ قیام پاکستان سے 7 سال قبل 23 مارچ 1940 کو متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کی سیاسی جماعت مسلم لیگ نے لاہور کے جلسے میں ایک خاص قرارداد کے تحت یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا حصول لازم ہے، جس کا اشارہ اس سے قبل 1930 میں مسلمانوں کے معروف مفکر اور شاعر علامہ اقبال علیہ الرحمن نے اپنے خطبہ الہ آباد میں دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا چونکہ ہندو اور مسلمان سیاسی، مذہبی، معاشی اور سماجی قدروں کے اعتبار سے الگ الگ سوچ اور فکر رکھتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کی عزت، آزادی اور مذہبی تحفظ کے لیے ایک الگ وطن کا حصول لازم ہے۔ اس عظیم مشن کے لیے انہوں نے برصغیر کے معروف وکیل محمد علی جناح کو قائل کیا اور صرف 7 سال کی جہد مسلسل کے تحت پاکستان کے نام سے ایک الگ وطن حاصل کیا۔ چونکہ آج کل نریندر مودی کی قیادت میں بھارت کی فسطائی حکومت ایک طرف کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ قراردادوں کے تحت حق آزادی مانگنے کی پاداش میں قتل و غارت گری کا نشانہ بنا رہی ہے، اور دوسری طرف بھارت کو اپنا ملک ماننے والے 25 کروڑ مسلمان برہمنی بربریت کے شکار ہیں۔ ایسے میں علامہ اقبال علیہ الرحمہ اور قائد اعظم جیسے رہنماؤں کی دور اندیشی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے قریباً 80 سال قبل برہمنی مزاج کو جانچ کر کہا تھا کہ مسلمانوں کو ہندو کی بالادستی میں امن و چین نصیب نہیں ہو سکتا۔